بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان۔ رمضان المبارک کے اعمال میں سے 11واں عمل سنن و نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ اہم چیز فرائض کا ادا کرنا ہے۔ ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ بخاری 6502۔ لہٰذا فرائض میں کسی قسم کی بھی کوتاہی سے بچنا بہرحال ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ دن اور رات میں کچھ سنن و نوافل ایسے مقرر کر دیے جن سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا اور بھی زیادہ تعلق اور قرب حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نیز فرائض میں رہ جانے والی کمی اور کوتاہی کا تدارک بھی ہوتا ہے، اور بندہ ان کی برکت سے اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں: ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ نوافل کی وجہ سے بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے تو میں پناہ دیتا ہوں۔ بخاری 6502۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں: قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد اور خسارے میں ہوگا، اور اگر نماز میں کچھ کمی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا: انظروا هل لعبدی من تطوع فیکمل بها من تقص من الفریضة ثم یکون سائر عمله علی ذلک۔ دیکھو اس بندے کے پاس کہ کیا کچھ نفلیں بھی ہیں کہ جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے، اگر نکل آئیں تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی، اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا۔ ترمذی 413۔ نوافل کے اہتمام کی برکتیں۔ مذکورہ بالا حدیثوں سے معلوم ہوا کہ سنن و نوافل کی برکت سے بندے کو مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، نوافل کا اہتمام کرنے کی برکت سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ بخاری 6502۔ 2، نوافل کا اہتمام کرتے رہنے کی برکت سے بندہ کے اعضاء و جوارح اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال ہونے لگ جاتے ہیں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ بخاری 6502۔ 3، نوافل کا اہتمام کرنے کی برکت سے بندے کی دعائیں اللہ کے حضور قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ بخاری 6502۔ 4، نوافل کے اہتمام کی برکت سے فرائض میں جو کمی رہ جائے قیامت کے دن اس کی تکمیل کر دی جائے گی۔ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَن تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ۔ ترمذی 413۔ مذکورہ بالا فضائل اور برکات کو حاصل کرنے کے لیے نوافل کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان اس کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے کیونکہ ہر طرف نیکی کا ماحول ہوتا ہے، جذبات میں روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سرکش شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بس ایسے میں آگے بڑھنا اور نوافل کا اہتمام کرنا کیا مشکل ہے۔ 12واں عمل قرآن کریم کی بکثرت تلاوت کرنا۔ رمضان المبارک قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کریم نازل کیا، چنانچہ ارشاد باری ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ دوسری تمام آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئیں۔ طبرانی اوسط 3740۔
बस इसी मुनासबत की वजह से इस महीने में कुरान करीम की कसरत से तिलावत का अहतमाम करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में हज़रत जिब्राइल से कुरान करीम का दौर किया करते थे। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास व कान अजवदु मा यकूनु फ़ी रमज़ान हिन यल्क़ाहु जिब्रील व कान यल्क़ाहु फ़ी कुल्लि लैलतिन मिन रमज़ान फ़युदारिसुहुल क़ुरआन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे और सबसे ज़्यादा आप वसल्लम रमज़ान में सखी हो जाते थे, जबकि हज़रत जिब्राइल आपसे मिला करते थे। हज़रत जिब्राइल रमज़ान की हर रात में आपसे मुलाकात करते और आपके साथ कुरान करीम का दौर करते थे। बुखारी 6। बल्कि जिस साल आप सल्लम की वफ़ात हुई है उसके रमज़ान में आप सल्लम ने 2 मरतबा दौर फरमाया था। इब्न अबी शैबा 30,228। बस इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में ईमान वालों को भी रमज़ानुल मुबारक में कुरान करीम की तिलावत की खूब कसरत करनी चाहिए।